قرآن کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن فرماتا ہے اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ قرآن فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ حضرات ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جس طرح قرآن نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا، اسی طرح حدیث پاک نے بھی ماں باپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی ماں باپ کی عظمت کا ذکر ہے۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرتا یا رسول اللہ، اے میرے آقا ہم کو یہ بتا دیجئے کہ ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا امک، تیری ماں۔ کیا کہا؟ تیری ماں۔ نوجوان غور سے سنیں، پھر دوبارہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے عرض کیا اے میرے آقا میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ اس نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ کیا کہا؟ تیرا، بلند آواز سے بولو، تیرا باپ۔ اس نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے 3 مرتبہ جواب دیا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ جواب دیا تیرا باپ۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ بچوں کی پرورش میں باپ کے مقابلے میں ماں کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ آقا فرماتے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اچھا پھر باپ کا کیا ہوگا؟ باپ کیا کھوکٹ میں ہے؟ پھر نہیں، باپ کو ہلکے میں مت لے لینا۔ میرے بھائیوں سنو غور سے، اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں میں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو ماں کے قدموں کو چومنا پڑے گا، اور اگر تم کو جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا پڑے گا۔ باپ کا مقام بھی بہت بلند والا مقام ہے۔ ماں باپ کی عظمت بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک شخص نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ
اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے انسان، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ کیا کہا؟ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے، ہما جنتوں کا بناروں کا۔ اس حدیث پاک سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے، جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انسان اپنے ماں باپ کو دھکے دے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا۔ اب اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، ماں باپ کی شان بہت ہی بلند والا شان ہے۔ میرے بھائیو، تم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اگر تم اپنے ماں باپ کو سینے سے لگاؤ گے، اگر تم اپنے ماں باپ کو آرام دو گے، تو تمہارے ماں باپ تمہاری آرام کو دیکھ کر کے مسکرانے لگیں گے، اور ادھر تمہارے ماں باپ زمین پر مسکرائیں گے، ادھر آسمان پر اللہ کی رحمت مسکرائے گی، اور اللہ تم کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو جنت میں جانا ہے، اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کرو، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو پہلے راضی کر لو، پہلے ماں باپ کو خوش کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں تو تم سے اللہ خوش ہے، تم سے مدینے والے آقا خوش ہیں، اور جس سے اللہ رسول راضی، قسم خدا کی اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور اگر جس کے ماں باپ نہیں ہے، سوال کا جواب دے رہا ہوں، اگر جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر چلا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ ادھر تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، تو اپنے ہاتھوں کو بعد میں سمیٹے گا، اللہ تجھ کو جنت کا حقدار پہلے بنا دے گا۔ اگر ماں باپ ہے دنیا میں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو، اگر ماں باپ نہیں ہے تو قبروں پہ جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، تمہیں جنت ملے گی، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ رسول کے وفادار بن کر کے رہو۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک حدیث پاک اور ملاحظہ فرمائے، ماں باپ کے تعلق سے کیا مقام ہے ماں باپ کا۔ سنو غور سے میرے بھائیوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو دن میں اگر ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ اس انسان کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان دن میں روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں محاوری ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دن میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ
فرمائے گا۔ کیا مقام ہے ماں باپ کا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ معلوم چل گئی، جن کے پاس میں پیسہ ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ حج کرتے ہیں، ثواب کو پاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، وہاں تک جانے کی اگر ہمت نہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لو، تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ کیا مقام ہے ماں باپ کا، بہت اونچی شان ہے ماں باپ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ وہ عظیم دولت ہیں کہ اگر یہ ماں باپ چاہیں تو اپنی اولاد کو آباد کر دیں، یہ ماں باپ چاہیں تو اپنی اولاد کو برباد کر دیں۔ نوجوانوں غور سے سنو میری بات کو، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں وہ غور سے سن لیں۔ یہ دنیا ان کے لیے جو دھکے دیتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، تو بس دنیا میں جو کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، مرنے کے بعد ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، سرکار کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں، اور جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، سرکار کو راضی کرنا ہے، تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم لو، اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے کہ چاہے تو اپنے بیٹے کو بلی بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ بلی بنا دیں۔ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے جو کچھ بھی کمالات ملے یہ اکثر والدہ محترمہ کی بارگاہ سے ملے، اکثر والدہ محترمہ کی بارگاہ سے ملے۔ حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دن میری والدہ محترمہ نے رات کے عالم میں مجھ سے پانی مانگا، اے میرے لال پانی لے کر کے آؤ۔ آپ کا بیان ہے، میں پانی لینے کے لیے اٹھا، میں نے گھر میں دیکھا، پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا۔ پھر میں پانی کو لینے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب میں پانی لے کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ محترمہ دوبارہ سے سو گئی، میری والدہ محترمہ سو گئی، میں بے خواب ہو گئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی والدہ کو بیدار کر لوں، جگا لوں اور پانی پیش کر دوں، لیکن پھر سوچا اگر میں والدہ کو جگاؤں گا تو نیند ٹوٹ جائے گی، آرام میں خلل ہو جائے گا، ماں کو پریشانی ہوگی، نہیں جگایا، اور یہ سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کے سرہانے پانی لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب میری والدہ محترمہ بیدار ہوگی میں اپنی ماں کو پانی پلا دوں گا جب بیدار ہوگی۔ واہ، کیسے وفادار تھے اپنی ماں کے، لیکن ویسے ہی بھی انہیں کیا ملا، آپ سماعت کریں۔ آپ پانی کا پیالہ لے کر کے اپنی والدہ محترمہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اور سردی کا عالم، آج کا اگر کوئی نوجوان ہوتا تو پہلی بات تو اٹھتا ہی نہیں، اگر اٹھ جاتا تو پھر کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات، اگر ماں سو جاتی تو پانی کا پیالہ اوپر پھینک کے چلا جاتا۔ حضرات، ماں باپ کو غنیمت جانو، بہت عظیم دولت ہے ماں باپ۔ حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر کے اپنی والدہ محترمہ کے سرانے کھڑے ہو گئے،
کہ جب میری ماں نیند سے بیدار ہوگی میں اپنی ماں کو پانی کا پیالہ پیش کر دوں گا. آپ کھڑے رہے. رات کا ایک حصہ گزر گیا, رات کا دوسرا حصہ گزر گیا, آخری حصہ باقی رہ گیا. آپ کی والدہ محترمہ نے آنکھ کھولی, آپ نے پانی پیش کیا. آپ کی والدہ محترمہ نے جب اپنے بیٹے کو اپنے سرانے کھڑا پایا, دل تڑپ گیا, بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ماں کہنے لگی, لال میرے پیارے شہزادے تم لیٹ کیوں نہیں گئے؟ تم لیٹ جاتے, پانی میں خود لے کر کے پی لیتی. آپ کی والدہ محترمہ نے کہا, پانی رکھ کر کے تمہیں سو جانا چاہیے تھا. جب میں بیدار ہوتی تو میں پانی لے لیتی, میں خود پی لیتی. اے میرے لال, تم نے رات بھر کھڑے ہو کر کے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا. حضرت بائزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے میری پیاری امی جان, اگر رات بھر کھڑا رہنا تمہارے پاس یہ میں نے احسان کیا تو میری پیاری امی جان تم نے 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اس احسان کا کیا ہوگا؟ اس احسان کا کیا ہوگا؟ حضرت بائزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میری پیاری والدہ محترمہ, میں نے تم پر کوئی احسان نہ کیا. ہاں, اگر تم کو اپنے بیٹے کی کوئی ادا پسند آ گئی تو ماں زبان کھولو اور اپنے بیٹے کو دعا دے دو. آپ کی والدہ محترمہ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دراز کیا اور دعا کرتی ہے, میرے مولا جو میرا بیٹا رات بھر وفادار بن کر کے سردی کے عالم میں میری بارگاہ میں کھڑا رہا, مولا تو اس کو میرے پاس سے جانے سے پہلے تو اسے اپنا ولی بنا لے. حضرات, جب بائزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے والدہ محترمہ کی بارگاہ میں تو غیر ولی, لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو ولی بن کے واپس جا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا مقام ہے.